مثال الأجزاء التقليدية المقدارية وغيرها من الانتزاعية المحزة التي يصنعها الأجزاء على سبيل المسامحة ببيانات مباشرة فإن مرادف له لإثبات المطلوب فإن كلام المصنف هاهنا وأنه على التحقيق من المسامحة والتقليد. على أن تلك الأجزاء إنما تقبل لو بطل كونه تعالى جسما بالبرهان ما بطل به بل إنما بطل ذلك بلسان شرع في عالم النظر ببيانات أشبه وأخزى. هذا في الأجزاء المقدارية وأما غيرها فإنما يمكن لو بطل أمر واحد بسيط في الخارج بحسب ذاته منشأ لانتزاع كل متفرقة وهو خلاف الواقع ما بيناه في محل آخر ولا يسمع هذا المفهوم. اب مولا حسن رحمۃ اللہ علیہ قاضی مبارک پر ایک اور رد کرتے ہیں. ایک تو وہ دلیل جو قاضی مبارک نے دیا تھا اس کے اوپر اعتراضات کر دیے، یاد ہے نا. دوسرا قاضی مبارک نے اسی لا یحد کے تحت اجزائے مقداریہ تحلیلیہ اور غیر مقداریہ یعنی انتزاعیہ کو بھی باطل کیا کہ باری تعالیٰ کے اجزائے تحلیلیہ مقداریہ بھی نہیں ہے اور اجزائے انتزاعیہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لا یحد کے تحت اور اس پر پھر انہوں نے قاضی مبارک نے جو شرح لکھی ہے نا سلم کی، وہاں انہوں نے اس کے اوپر دلائل تو دیکھو اجزائے مقداریہ میں نے پہلے آپ کو تفصیل بتائی ہے کہ مقدار جو ہے وہ تو کم متصل ہے نا. تو قاضی مبارک نے کہا کہ باری تعالیٰ کے اجزائے مقداریہ بھی نہیں ہے، باری تعالیٰ کی ذات کے لیے اجزائے مقداریہ بھی نہیں ہے. دلائل دیے. ایک دلیل یہ تھی کہ دیکھو بفرض محال اگر اجزائے مقداریہ ہوں گے تو جب اجزاء مقدار ہے یعنی کم ہے تو کل بھی مقولہ کم سے ہوگا، وہ بھی مقدار ہوگا. اور جہاں مقدار ہوتا ہے تو وہاں حیولہ ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ باری تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مادیات میں سے ہو جائے، وہ مٹیریل ہوگا. تو باری تعالیٰ کی ذات کو مادیات میں سے ماننا یہ لازم تو باطل ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات مادیات میں سے ہو جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیوں کہ
کہ بھئی مادہ جو ہے یہ تو حادث چیز ہے، اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ بار تعالیٰ کی ذات بھی حادث ہوگی۔ ایک دلیل انہوں نے یہ دی قاضی مبارک نے۔ دوسری دلیل یہ دی کہ دیکھو اگر اجزائے مقداریہ ہوں تو وہاں مقدار ہوگا، کم ہوگا، اور جہاں بھی کم ہوتا ہے وہاں حیولہ ہوتا ہے، اور جہاں حیولہ ہو وہاں صورت جسمیہ ہوتی ہے، صورت جسمیہ ہوتی ہے۔ تو حیولہ اور صورت جسمیہ یہ دونوں جسم کے ایسے اجزاء ہیں کہ حیولہ اپنے تعین میں صورت کی محتاج ہے، صورت کی محتاج ہے، کیونکہ حیولہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس کا تعین نہیں، کوئی شے معین نہیں ہے، شے معین اس میں صلاحیت ہے کہ یہ حیولہ جو ہے یہ انسان بن جائے، حیولہ میں صلاحیت ہے کہ وہ بکری بن جائے، حیولہ میں صلاحیت ہے کہ وہ بیل بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات میں جتنے مادی چیزیں ہیں نا تو ان سب میں حیولہ ہے۔ تو حیولہ ایک غیر متعین چیز ہے جس میں صلاحیت ہے ہر صورت کے قبول کرنے کی، اور جو بھی صورت اس کے ساتھ مقترن ہوگی وہی اس صورت کی سے اس کا تعین ہو جائے گا حیولہ کا۔ تو جس چیز کی بھی صورت لگے گی حیولہ وہی بن جائے گا۔ دیکھو حیولہ کے ساتھ صورت جسمیہ اگر مائیہ لگ گئی تو پانی بن گیا، انسانیہ لگ گئی تو انسان لگ گیا، بکری کی صورت لگ گئی تو مکان کی صورت لگ گئی تو مکان بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حیولہ ایک غیر متعین صالح لکل صورت ہے، ایک ایسی چیز ہے حیولہ جو اپنی ذات میں وہ غیر متعین ہے، لیکن صلاحیت ہر چیز کی صورت جسمیہ کے لیے رکھتی ہے۔ سمجھائیے؟ اچھا، تو اگر مقدار ہو جائے، قاضی کہتے ہیں، قاضی مبارک، اگر مقدار ہو جائے باری تعالیٰ کی ذات تو جہاں مقدار ہے وہاں حیولہ ہے، تو جہاں حیولہ ہے وہاں صورت ہوگی، اور حیولہ اپنے تعین میں محتاج ہے کس کا؟ صورت کا، اور صورت اپنے وجود میں محتاج ہے حیولہ کا۔ تو یہ تو اجزاء ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ تو حیولہ صورت سے اگر باری تعالیٰ کی ذات مرکب ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اجزاء آپس میں ایک دوسرے کو مفتقر ہیں، محتاج ہیں۔ تو جو اجزاء ایک دوسرے کے مفتقر ہوں وہ اجزاء کیا ہوں گے؟ ممکن۔ تو جب اجزاء ممکن ہوئے تو کل کیا ہوگا؟ وہ بھی ممکن۔ تو وہ تو لازم آ جائے گا کہ باری تعالیٰ کی ذات کیا ہو جائے؟ ممکن۔ واجب الوجود نہ رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس قسم کے دو تین دلائل قاضی مبارک نے گویا کہ اجزائے مقداریہ کے بطلان پر دیے کہ بھائی اجزائے مقداریہ باری تعالیٰ کے نہیں ہو سکتے۔ آئی سمجھ میں؟ اسی طرح اجزائے، اسی طرح گویا کہ
امور انتزاعیہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ بھی امور مقدار نہیں، مقدار پر تو یہ دلائل امور انتزاعیہ بھی باری تعالیٰ کے لیے اجزا نہیں بن سکتے. امور انتزاعیہ یعنی غیر مقداریہ چیزیں. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی امور انتزاعیہ جو ہیں ان کا وجود تو انتزاع منتزع پر موقوف ہے، اعتبار معتبر پر موقوف ہے. معتبر نے اگر اعتبار کیا تو ہے، ورنہ نہیں. تو وہ تو اجزائے اعتباریہ ہوئے نا. تو اجزائے اعتباریہ سے جو کل مرکب ہوتا ہے وہ کل کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اعتباری. تو مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اعتباری ہو جائے، وہ حقیقت محصلہ نہیں ہوگی. تو یہ لازم تو باطل ہے. تو فالملزوم یہ اجزائے اعتباریہ کے بطلان کے اوپر بھی قاضی مبارک نے دلیل دی. اپنی شرح میں ملاحظن آئے فرماتے ہیں کہ ثم من الافاحش ہا ہنا ابطال الاجزاء التحلیلیۃ المقداریۃ وغیرها من الامور الانتزاعیۃ المحضۃ. سمجھئے کہتے من الافاحش، فحش غلطیوں میں سے، ظاہر غلطیوں میں سے. قاضی مبارک کی ایک غلطی یہ ہے کہ لا یحد کے ذیل میں ہونا، لا یحد کی ذیل میں انہوں نے کیا کر دیا؟ ابطال الاجزاء التحلیلیۃ المقداریۃ، اجزاء تحلیلیہ مقداریہ کے ابطال پر دلائل قائم کیے. وغیرها من الامور الانتزاعیۃ المحضۃ، اور مقداریہ کے علاوہ جو انتزاعیہ محضہ ہیں ان کے ابطال کے اوپر بھی دلائل قائم کیے کہ انتزاعیات بھی باری تعالیٰ کا اجزا نہیں ہو سکتے. ایسے میں التی وہ اجزاء تحلیلیہ سموها الاجزاء علی سبیل المسامحۃ، جن کو مناطق نے اگر اجزاء کہا ہے تو ان کو اجزاء مجازن کہا ہے. اجزاء تحلیلیہ کو مقداری یا غیر مقداری، ان کو اگر اجزاء کہا ہے تو وہ اجزاء حقیقیہ نہیں ہے. کیونکہ اجزاء حقیقیہ تو وہ ہوتی ہے جن سے کل مرکب ہوتا ہے. پڑھایا آپ نے. تو یہ جو اجزاء تحلیلیہ مقداریہ ہیں کہ غیر مقداریہ ہیں، ان سے تو کل مرکب نہیں ہوتا. آئی سمجھ میں؟ تو ان کو اجزاء کہنا بھی مجاز ہے، مسامحت ہے. تو ان چیزوں کے درپے ہو جانا کہ وہ سرے سے اجزاء ہی نہیں، ان کو اجزاء کہنا بھی مجاز ہے. حقیقی معنی میں وہ اجزاء ہیں ہی نہیں. تو ان کے ابطال کے درپے ہو جانا، ابطال کے پیچھے پڑ جانا، اور وہ بھی کہاں، کون سے مقام میں؟ لا یحد کے تحت. کہتے یہ بڑی فحش غلطیوں میں سے اس مقام میں. کیوں؟ آگے بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ لا یحد سے یہ مراد ہے، ماتن کی یہ مراد ہے کہ باری تعالیٰ کے اجزاء مقداریہ اور انتزاعیہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے. کہ لا یحد سے یہ مطلب ہے کہ اجزاء حقیقیہ نہیں ہے. تو ماتن کچھ کہنا چاہتے ہیں، شارع کسی کے پیچھے پڑ گئے. سمجھ آ گئی ہے؟ ماتن کا تو اشارہ بھی نہیں ہے اجزاء مقداریہ تحلیلیہ یا انتزاعیہ کے ابطال کے طرف. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی باری تعالیٰ کے اجزاء حقیقیہ نہیں،
جن سے حد مرکب ہوتی ہے وہ نہیں. تو قاضی مبارک پیچھے پڑ گئے کس کے؟ اجزائے مجازیہ کے پیچھے، ان کو باطل کر رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ اس مقام پر ان اجزاء کا ابطال کا ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ فحش غلطی ہے. اچھا، ایک تو یہ غلطی کر دی قاضی مبارک نے. دوسرا یہ کہ بے بیانات واہیت، ابطال جو کیا جن اجزاء کا وہ بھی ایسے دلائل سے کیا کہ واہیہ دلائل. وہ دلائل بھی کچھ دلائل تو ہے نہیں. سمجھائیے، فَإِنَّهُ، اب یہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں فحش غلطی ہے. فَإِنَّهُ لَا دَخْلَ لَهُ فی اثبات المطلوب، لی اثبات المطلوب، یہ لام بمعنی فی ہے، فی اثبات المطلوب، کہ اس ابطال کو، یہ جو تم اجزائے تحلیلیہ کو باطل کر رہے ہو، اس ابطال کو تو مطلوب کے اس بات میں دخل ہی نہیں. مطلوب کیا تھا؟ لا یحد ثابت کرنا، تو اس کی حد نہیں ہے. تو حد نہیں ہے کیسے ثابت ہوگا؟ کیا اجزائے حقیقیہ نہیں ہے؟ یہ مطلوب ہے. تو اس میں دخل ہے یہ اجزائے تحلیلیہ کے بطلان کو نہیں. یہاں تو مقصود کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے. آئیے میں فَإِنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هَا هُنَا وَارِدٌ عَلَى التَّحْقِيقِ دُونَ الْمُسَامَحَةِ وَالتَّخْيِيلِ، کیونکہ مصنف کی لا یحد جو ہے ان کا کلام وارد ہے کس پر؟ بنا پر تحقیق، بنا پر مجاز نہیں، کہ جو حقیقتاً اجزاء ہیں ان کا ابطال چاہتے ہیں. جو مجازاً اجزاء ہیں ان کے ابطال کا تو لا یحد سے اشارہ بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مصنف کا کلام وارد بنا بر تحقیق ہے. کیا مطلب؟ ان اجزائے حقیقیہ کو باطل کرنا چاہتے ہیں جو حقیقتاً اجزاء ہیں، اور مسامحت مجاز اور تخیلوں پر مبنی نہیں ہے، تخیلات پر مبنی نہیں ہے، مجازات پر مبنی نہیں ہے. اس لیے یہ جو اجزاء ہیں ان کے ابطال کی بحث جو ہے یہاں پر یہ من الفاحش. آئی سمجھ میں؟ اب دیکھو یہ تو اعتراض کر دیے انہوں نے قاضی مبارک. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے ذکر کیے بے بیانات واہیت، واہی قسم کے دلائل ذکر کر دیے تو اجزائے مقداریہ اور غیر مقداریہ کو باطل کر دیا. دیکھو بھائی، واہیہ اس لیے ہے، آگے بتا رہے ہیں اعلیٰ سے، وہ دلائل جو انہوں نے دیے کہتے واہیہ دلائل. سمجھ میں آئیے؟ تو ایک تو واہیہ ہونے کی وجہ آ گئی ضمن میں کہ وہ دلائل جو بے ضرورت ہو، جس سے مقصود ثابت ہوتا ہی نہیں ہے، وہ واہیہ ہوتی ہے. سمجھائیے؟ ایک تو واہیہ اس لیے ہے کہ مقصود کو اس میں دخل نہیں ہے، تو ایسے ہی بعض کو لمبی کرنا. دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی یہ جو تم نے کہا کہ اگر مقدار اجزائے مقداریہ ہو تو مادہ ہوگا، مٹیریل ہوگا، جسم ہوگا، سمجھائیے؟ یا پھر آگے کہا کہ حیولہ ہوگا، صورت ہوگی، اس سے مرکب ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتوں کا دیکھو نا،
ان سب باتوں کا دار و مدار جو ہے وہ باری تعالیٰ کی ذات کی جسمیت پر ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ علا کہتے اس کے علاوہ ان تلک الاجزاء، یہ جو اجزاء مقداریہ ان اجزاء مقداریہ کا ابدال اگر چاہتے ہیں تو یہ تو انما تبطل لو بطل کونہ تعالی جسما بالبرہان وما بطل به، یہ اجزاء تو اس وقت باطل ہوں گے کہ سب سے پہلے باری تعالیٰ کی جسمیت برہان سے باطل کرو. باری تعالیٰ کی جسمیت تو ظاہر بات ہے کہ جب باری تعالیٰ جسم نہیں ہے تو اجزاء مقداریہ نہیں ہوں گے نا، اجزاء مقداریہ نہیں ہوں گے. نہ حیہ صورت ہوگی وہاں پر، نہ مادہ ہوگا، نہ مٹیریل ہوگا، نہ مقدار ہوگا. سمجھائیے پہلے یہ کام کرو. کیا کام کرو؟ کہ باری تعالیٰ کی جسمیت باطل کرو. تو جب باری تعالیٰ کی جسمیت بالبرہان، تو جب باری تعالیٰ کی جسمیت باطل ہو جائے گی یہ اجزاء خود بخود ختم ہو گئے. لیکن مولا حسن فرماتے ہیں کہ وَمَا بَطَلَ بِهِ، وَمَا بَطَلَ بِهِ، تو جو کام کرنے کا تھا وہ تو ابھی تک تم نے کیا نہیں. جسمیت کا ابطال جو ہے یہ کرنے کا کام تھا، وہ تو ابھی تک ہوا نہیں. اور جو کام نہ کرنے کا تھا اس کے پیچھے پڑ گئے ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کرنے کا اصل میں یہ کام ہے کہ باری تعالیٰ کی جسمیت پر برہان دیا جائے، اس کے ابطال پر برہان دیا جائے. بل انما بطل ذلك بلسان الشرعی، ہاں جسمیت باطل ہے بے شک، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن باطل جو ہے تو وہ کیسے باطل ہے؟ بلسان الشرع. شریعت میں تو ٹھیک ہے باطل ہے، وہ تو ہمارا عقیدہ. وفی عالم النظر، اور براہین کی دنیا میں اگر کوئی کہتا ہے کہ جسمیت باطل ہے، دلائل کی دنیا میں اگر کوئی کہتا ہے کہ جسمیت باطل ہے تو میرے بھائی بے بیانات اشبہ و اخذا، وہاں اس قسم کی دلائل دیے گئے ہیں جو اشبہ بالصواب، ثواب کے ساتھ مشابہ، حق کے ساتھ مشابہ ہے، لیکن اخذا فی نفسہا، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ دلائل کیا ہیں؟ رسوائی کا سبب ہے، کیونکہ اتنے ضعیف دلائل ہیں کہ کوئی بھی اس کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے. تو اگر تم ان دلائل کو ذکر کرو گے تو اپنے آپ کو رسوا کرو. سمجھ آئیے؟ یعنی ہے تو ٹھیک، حق کے ساتھ مشابہت تو اس کی ہے، کیونکہ حق تو یہی ہے کہ باری تعالیٰ جسم نہیں ہے. باری تعالیٰ جسم تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے وہ، لیکن فی نفسہا اگر ان دلائل کو آپ دیکھیں گے تو وہ اتنے ضعیف ہیں کہ کوئی بھی اس کے اوپر اعتراض کرے گا تجھے رسوا کر دے گا. تو رسوائی کا سبب ہے وہ اخذا. آئیشوں میں کہتے ھذا فی الاجزاء المقداریۃ، یہ تو اجزاء مقداریہ کی بات ہے. اجزاء کہ اجزاء مقداریہ اس وقت باطل ہوں گے جبکہ جسمیت بالبرہان باطل ہو، تو اجزاء مقداریہ خود بخود باطل ہو جائیں گے. رہے یہ کہ وہ اما غیرہا، یعنی وہ جو انتزاعی اجزاء ہیں، امور انتزاعیہ باری تعالیٰ کے لیے اجزاء نہیں بن سکتے.
وہ جو قاضی نے ذکر کیے ہیں وہ بھی ان دلائل سے نہیں باطل ہوتے جو قاضی نے دیے ہیں. اصل میں ان کے بطلان کے لیے بھی گویا کہ ایک بنیاد ہے. اگر وہ کام کیا جائے تو پھر یہ انتزاعیات بھی باطل ہو جائیں گے کہ یہ بھی باری تعالیٰ کے لیے اجزا نہیں بن سکتے. وہ کیا؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ اگر یہ ثابت کیا جائے کہ امر واحد بسیط، امر واحد بسیط امور متکثرہ کے لیے منشأ انتزاع نہیں بن سکتی. ایک چیز جو بسیط ہو اس کا اجزا نہ ہو، وہ ایک چیز غیر ذی اجزا جو ہے وہ امور متکثرہ کے لیے منشأ انتزاع نہیں بن سکتی. یہ ثابت کیا جائے پہلے. تو باری تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے نا اور بسیط بھی ہے. تو اگر یہ ثابت کیا جائے کہ ایک بسیط چیز جو ہوتی ہے نا وہ امور متکثرہ کے لیے منشأ انتزاع نہیں بن سکتی ہے تو بس اجزاء انتزاعیہ خود گیا، اجزاء انتزاعیہ خود بخود ختم ہو گئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اما غیرھا فانما یبطل، وہ جو غیر ہے وہ تو اس وقت باطل ہوگا لو بطل کون امر واحد بسیط فی الخارج بحسب ذاته منشأ لانتزاع امور متکثرۃ. اگر یہ باطل ہو جائے کہ امر واحد بسیط فی الخارج، جو بسیط ہے بحسب ذاته، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ بسیط ہے، یعنی اس کے ذات کا اجزا نہیں ہے، ایسا امر واحد بسیط فی الخارج جو ہے یہ باطل کیا جائے کہ وہ منشا بن جائے انتزاعی امور متکثرہ کے لیے. انتزاعی امور، تو یہ اگر باطل کر دیا جائے تو انتزاعیات اجزاء جو ہیں وہ خود بخود باطل ہو جائیں گے. اور فرماتے ہیں وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ، یہ بات کہ امر واحد بسیط فی الخارج وہ امور متکثرہ کے لیے منشأ انتزاع نہیں بن سکتی ہے، یہ خلاف واقعہ ہے. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بن سکتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک امر واحد بسیط امور متکثرہ کے انتزاع کے لیے منشأ بن سکتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن دیکھا ہوگا گیند، اس کو اگر آپ یوں حرکت دیتے ہیں اور وہ گھومتا ہے، وہ اپنے محور میں گھومتا ہے، تو یہ کرہ جو ہے یہ کروی شکل، یہ شکل بسیط ہے. اشکال میں کروی شکل کیا ہے؟ شکل بسیط. بالخصوص جب آپ نے اس کو حرکت دی، اب وہ گھوما، آپ دیکھتے رہے اس کو، تو آپ کبھی اس سے، وہ تو گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے؟ کبھی تو دائرہ کبریٰ اس کے وسط پر، وہ جو گھوم رہا ہے اس کے بالکل وسط پر ایک دائرہ بنے گا. آپ جب اس کو دیکھیں گے نا، ایک دائرہ بنے گا، اس دائرے کے اس طرف ایک قطب کی طرف کیا بنے گا؟ ایک اور دائرہ.
وہ اس سے چھوٹا ہوگا، اس سے ایک اور چھوٹا، اس سے ایک اور چھوٹا، اس سے ایک اور چھوٹا، اسی طرح دوسری طرف بھی. تو دوائر صغار و کبار انتزاع کیے آپ نے ذہن سے اس قرے سے کہ نہیں کیے؟ اس طرح اقطاب کا بھی آپ نے انتزاع کر دیا. سنائیے کہ وہ جو قرے میں وہ کیل ہوتا ہے نا، وہ ہم تو یہاں کیل لگاتے ہیں، باقی آسمان میں تو کیل نہیں ہے نا، وہ آسمان کی شکل ہے. تو وہ جو نقطہ ہے، اس نقطے کے قریب جتنا دائرہ جائے گا اتنا چھوٹا ہوتا جائے گا. تو ادھر حرکت تیز ہوگی بڑے دائرے میں کیونکہ اس کی مسافت زیادہ، اور جتنا دائرہ چھوٹا ہوگا اتنی اس کی حرکت بطیء ہوگی. حتیٰ کہ اس نقطے میں تو بعض فلاسفہ نے کہا کہ حرکت ہے ہی نہیں. کون سے نقطے میں؟ ہاں، وہ جو بالکل آخری نقطہ ہے، قطب شمالی کا ہے کہ قطب جنوبی کا ہے. تو یہ دیکھو قرآن گھوم رہا ہے، آپ کا ذہن اس سے انتزاع کر رہا ہے. کبھی دائرہ کبیرہ انتزاع کر رہا ہے، کبھی صغیرہ، کبھی اقطاب کا انتزاع کر رہا ہے. تو حالانکہ کروی شکل جو ہے یہ شکل بسیط ہے. تو امر واحد بسیط فی الخارج بحسب ذاتی ہی، یہ منشأ انتزاع بن گیا امور متکثرہ کے لیے کہ نہیں بنا؟ تو یہ چیز تو باطل ہے نہیں، اور جب تک یہ باطل نہیں ہوگی امور انتزاعیہ باطل نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کوئی کہے کہ باری تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ بسیط ہے، کروی شکل کی، بسیط فی الخارج، مگر اجزاء انتزاعیہ اس کی ہے. کیونکہ ایک بسیط سے تو امور متکثرہ کا انتظام ہو سکتا، یہ اس کا نصف ہے، یہ اس کا ربع ہے، یہ اس کا خمس ہے، یہ اجزاء انتزاعیہ. سمجھائیے، یہ نصف ہے، یہ ثلث ہے، یہ ربع ہے، یہ خمس ہے، یہ انتزاعیات ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ یہ اجزاء انتزاعیہ. آئیشوں میں تو کام اصل میں کرنے کا یہ تھا کہ ایک امر واحد بسیط کو امور متکثرہ کے لیے منشأ انتزاع بنانا، یہ باطل کر دے. تو قاضی مبارک نے کیا نہیں، تو امور انتزاعیہ کے ابطال کے پیچھے پڑ گئے. آئیشوں میں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ منشأ لانتزاع امور متکثرۃ وہو خلاف الواقعی، کہ اس کو امر واحد بسیط کو یہ باطل کر دیں آپ کہ یہ امر واحد بسیط جو ہے یہ منشأ انتزاع امور متکثرہ کے لیے بن جائے، اس کو باطل کر دیں. حالانکہ یہ تو خلاف واقع ہے، اس کا ابطال تو خلاف واقع ہے، کیونکہ واقعہ میں نفس الامر میں تو یہ چیز ثابت ہے، جیسے میں نے قرے کی مثال دے دی. سمجھائیے، کما بینا فی مقام آخر ولا یسعہ ھذا المقام، کہ دوسری جگہ میں نے اس کو بیان کر دیا ہے، اس مقام میں اس کی گنجائش نہیں. بہرحال مطلب یہ ہے خلاصاً کا کہ قاضی مبارک نے یہ جو دونوں قسم کے اجزاء یہاں باطل کیے ہیں، یہ صحیح طریقے سے، صحیح طریقہ دونوں کے ابطال کا یہ تھا. بات سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن یہ آخری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ وہ خلاف الواقع، کہ امر بسیط جو ہے
اس کا ابطال کرنا چاہیے کہ یہ منشأ انتزاع بن جائے امور متکثرہ کے لیے، تو وہ تو باطل نہیں ہے، اس کا ابطال تو خلاف واقع ہے، بلکہ وہ تو نفس الامر میں ہے جیسے قرآن ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بعض متکلمین علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ امر واحد بسیط کا منشأ انتزاع بننا امور متکثرہ کے لیے اس کی دو وجہ ہیں۔ دیکھو، یہ انتزاع جو ہے امر بسیط سے امور متکثرہ کی جو انتزاع کر رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ عقل۔ ایک امر بسیط کو دیکھ کر تو اس امر بسیط سے عقل امور متکثرہ کا انتزاع کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ چیزیں تو گویا کہ انتزاع عقل پر موقوف ہے۔ یہ جو انتزاعیات ہیں یہ تو انتزاع عقل پر ان کا وجود موقوف ہے۔ انتزاع عقل پر ان کا وجود معنی کیا ہے کہ ان کا وجود نفس الامر میں نہیں ہے، وجود ان کا کیا ہے؟ انتزاع منتزع پر موقوف ہے، نفس الامر میں نہیں ہے۔ تو پھر تو قاضی مبارک کی بات ٹھیک ہو گئی ہے کہ قاضی مبارک نے یہی کہا نا بھائی کہ اس کے اگر اجزاء انتزاعیہ ہوں تو وہ اعتباری ہیں، تو کل اعتباری ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ قاضی نے تو یہی کہا ہے نا۔ تو بات تو یہی ہے، بات تو یہ قاضی والی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ باقی یہ کہنا کہ اب امر واحد کو تم باطل کرو کہ وہ منشأ انتزاع بنے امور متکثرہ کے لیے، یہ تو ایک عقلی چیز ہے، عقل انتزاع کر رہا ہے۔ تو عقل کے اوپر کون پابندی لگائے؟ سمجھ آئیے کہ تم امور متکثرہ کا انتزاع جو ہے وہ بسیط سے نہیں کر سکتے ہو۔ بھائی عقل تو ایسی بلا ہے کہ نعم لا حجر فی تصور فیتعلق بکل شیء۔ صاحب وسلم نے جو کہا کہ لا حجر فی تصور، تصور کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، فیتعلق بکل شیء حتی بنفسہ و بنقیضہ، حتیٰ کہ تصور کا تعلق تو اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے، اپنی نقیض سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور کون کر رہا ہے؟ تو وہ عقل تو ایسی بلا ہے کہ وہ تو کس چیز سے کیا بنا دے۔ اس لیے ملا حسن کا یہ کہنا کہ پہلے یہ باطل کرو کہ امر واحد بسیط جو ہے وہ منشأ انتزاع بنے امور متکثرہ کے لیے، اس کے ابطال کا تو راستہ یہی ہے کہ عقل کے اوپر پابندی لگا دو کہ تم نہیں کر سکتے، تو وہ پابندی تو ہمارے بس کی بات ہے نہیں۔ ایسے میں لہذا جو راستہ صحیح راستہ تھا کہ امور انتزاعیہ باری تعالیٰ کی ذاتیات نہیں بن سکتے، اجزاء نہیں بن سکتے، وہ قاضی مبارک نے اختیار کیا۔ آئی سمجھ میں؟ اور وہ یہی تھا کہ بھئی امور انتزاعیہ اگر باری تعالیٰ کے اجزاء بنیں گے تو جب کل اعتباریات جو اجزاء اعتباریات ہیں تو کل بھی اعتباری ہوگا۔ تو ہزار انتزاعیات دنیا میں رہے، ہمیں کیا ان سے؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ باری تعالیٰ کے لیے انتزاعیات اجزاء نہیں بن سکتے،
باقی سب انتزاعیات کو ہم باطل کریں، اس سے ہمارا کام نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعتراض جو ہے نا ملا حسن کا، یہ اعتراض قاضی مبارک کے اوپر یہ صحیح اعتراض نہیں، اور یہ امور انتزاعیہ کا اجزاء بننا باری تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ تم امر واحد کو باطل کرو کہ وہ منشا انتزاع بنی امور مطلق، اس پر موقوف نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی باطل کیا جا سکتا ہے کہ امور انتزاعیہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے منشا، باری تعالیٰ کی ذات کے لیے اجزاء نہیں ہو سکتے، جیسے قاضی نے کیا۔ تو وہ ایک راستہ تھا قاضی کے پاس جو اس نے اختیار کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پہلا اعتراض جو ہے کہ بھئی یہ اس مقام کی بات نہیں تھی، پہلا اعتراض یاد ہے کہ لا یحد کے ذیل میں ان چیزوں کو ذکر کرنا یہ مناسب مقام نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ یہ تو انہوں نے تو اعتراض کر دیا، اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ قاضی مبارک نے بھائی لا یحد کو تم نے پڑھا ہے کہ ایک حد ہے منطقی، ایک حد ہے فلسفی طرف الشے، ایک حد اور بھی تھا، یاد ہے؟ حد عرفی۔ حد عرفی کا کیا معنی تھا؟ نہایت الشے۔ چونکہ قاضی مبارک نے وہ حد لا یحد کے ضمن میں تو 3 حد آئے، لا یحد عرفاً، لا یحد منطقیاً، لا یحد فلسفیاً، تینوں حد ہیں اور تینوں کا سلب ہے یہاں پر۔ تو جب تینوں کا سلب ہے تو حد بمعنی نہایت عرفی جو ہے، قاضی مبارک نے یہ جو اجزاء مقداریہ کی بات یہاں پر کی ہے نا، اجزاء مقداریہ کو باطل کیا ہے، تو وہ کیوں باطل کیا؟ کہ وہ اصل میں حد بمعنی عرفی باطل کرنا چاہتے ہیں، حد بمعنی عرفی باطل کرنا چاہتا ہے کہ باری تعالیٰ کی نہایت نہیں ہے، حد بمعنی عرفی نہیں ہے، تو کہ نہایات ہوتی ہیں کس کی؟ مقدار کی، تو باری تعالیٰ کی اجزاء مقداریہ نہیں، تو جب مقدار نہیں ہے تو نہایت کدھر ہوگی؟ آئی سمجھ میں؟ تو وہ جو پہلا اعتراض کیا ملا حسن نے قاضی پر، اس کی بھی تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی اس مقام کے ساتھ تم نے اعتراض کیا کہ یہ مناسبت نہیں ہے، یہ تو تحقیق پر مبنی ہے، اور اس نے تو مجاز کے کلام کر دیا، تو اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ بھئی اس مقام سے مناسبت ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ حد عرفی کو قاضی مبارک نے اس طریقے سے باطل کیا، تو لا یحد سے مناسبت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ لہٰذا یہ دونوں توجیحات، یہ دونوں جو سوال کیے انہوں نے، اس کے یہ جوابات ہیں، سمجھ میں آئیے؟ وہ قاضی کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، ہو گیا؟ کروی شکل جو ہے یہ جب حرکت کر رہا ہے، جب حرکت کر رہا ہے تو حالت حرکت میں اس میں ابعاد ثلاثہ نہیں ہو سکتے، ویسے اگر رکھیں گے تو ہوں گے کیونکہ وہ تو پھر جسم ہے، ابعاد ثلاثہ اگر رکھیں گے، اب قرہ کو رکھیں گے، لیکن چونکہ آسمان تو دائماً متحرک ہے، یہ قرہ تو اس کی ویسے سمجھانے کے لیے ہم بنا لیتے ہیں نا، اس کی ایک شکل بنا لیتے ہیں، یہ قرہ نہیں ہے اصل میں، قرہ اصل میں کون ہے؟ آسمان، تو دائماً متحرک ہے، تو دائماً جب متحرک ہے تو حالت حرکت میں اس کے اندر ابعاد ثلاثہ آپ نہیں بنا سکتے، ہاں اگر رک گیا
پھر بنائیں گے، پھر تو جسم ہے، لیکن وہ تو رکتا نہیں ہے، حرکت تو آسمان کی دائمی ہے، تو حالت حرکت میں اس کے ابعاد ثلاثہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے بساطت۔ تحلیلیہ ان اجزاء کو کہتے ہیں جو کسی مرکب کو آپ اس کی ہیئت وحدانی جو مرکب کو لگی ہے نا، 2 4 5 6 اس کے اجزاء ہیں، تو ان اجزاء کو ایک ہیئت وحدانی لگ جاتی ہے، ہیئت وحدانی، تو وہ مرکب ہو جاتا ہے نا، وہ چیز ان سے مرکب ہوتی ہے ہیئت وحدانی کے ساتھ۔ تو اجزاء تحلیلیہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہیئت وحدانی لگی ہے نا، ایک رسی کے ساتھ آپ نے باندھا ہے، اس رسی کو کاٹ لو، لیکن یہ وہمن ہوگا، عقلاً ہوگا، یہ خارجی اجزاء نہیں ہے۔ تو وہ جو ہیئت وحدانی ہے، تصور یہ کر لو کہ وہ ہیئت وحدانی ختم، اب وہ اجزاء آپ کو ہاتھ آ جائیں گے کہ بھائی یہ تو چیز مرکب تھی، اس سے یہ 2 3 4، پہلے تو ایسا تھا یہ پانچوں کو ہیئت وحدانی لگی تھی، ایک رسی سے باندھا ہوا تھا، تو یہ کل تھا، اب اس رسی کو تو تحلیل ہو گئی نا، اس لیے ان کو اجزاء تحلیلیہ کہتے ہیں کہ بعد انقطاع ہیئت وحدانی وہمن یہ اجزاء حاصل ہو گئی۔